السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم جس قوم کی بات کریں گے وہ قوم ہے قوم سبا۔ یہ ایسی قوم ہے جو اپنے غرور اور تکبر کی بدولت اپنے آپ کو عذاب الہی میں جھونک دی ہے۔ جس طرح شکر ادا کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح ناشکری اور تکبر کرنے سے نعمت چھین لی جاتی ہے۔ قوم سبا تو ایسی قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ نعمت سے نوازا تھا جس کو صرف سوچا جا سکتا تھا۔ خوشحالی ان کے قدم چومتی تھی، سکون اس قوم کے در و دیوار میں موجود تھا، لیکن وہ غرور کے لمحات، وہ تکبر کے الفاظ اور کفران نعمت کی حلقات، اللہ اکبر، جس نے پوری قوم کو تباہ کر دیا، نیست و نابود کر دیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور اس کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ دوستو، سبا ایک عرب کا قبیلہ تھا۔ اس کی آب و ہوا زمین اتنی صاف اور لطیف اور پاکیزہ تھی کہ یہاں نہ مچھر مکھی یا کوئی کیڑا مکوڑا تھا۔ موسم نہ بہت زیادہ گرم اور نہ بہت زیادہ سرد تھا۔ گرمی اور سردی کے احساسات نہیں تھے۔ یہاں کے درخت اتنے پھلدار تھے کہ جب کوئی شخص ان کے نیچے سے ٹوکرے لیے گزرتا تھا تو اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا۔ یہاں کے درخت بہت ہی لذیذ پھل دیا کرتے تھے۔ سینکڑوں میل دور پھیلے باغات کا یہ سلسلہ دیکھنے میں یوں لگتا جیسے یہ خوابوں کا شہر ہو۔ قسم قسم کے پھلدار درختوں اور پھولوں کی کثرت نے یہ علاقہ معطر ہو گیا تھا، اور جب ہوائیں چلتی تو اس کی خوشبو سے لوگ لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ اس علاقے میں عود و عنبر، مشک اور دارچینی کی پیداوار ہوتی تھی۔ اللہ نے اس علاقے کو بلد طیبہ قرار دیا تھا۔ یہ لوگ پہلے سورج کی پرستش کرتے تھے، لیکن ملکہ بلقیس کی حکومت آنے کے بعد سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں قوم سبا کے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور شرک اور بدعت اور بت پرستی ترک کر دی۔ یہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ بہت مالدار قوم کی حیثیت سے جانی جاتی تھی۔ غرض یہ قوم بہت سکون چین سے آرام دہ زندگی گزار رہی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت نے اس قوم کو سرکش بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یک بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا جو ان کو اللہ کی فرما برداری کی دعوت دیتے، اس کے عذاب سے ڈراتے، مگر یہ لوگ کسی کی بھی بات ماننے کو تیار نہ تھے، ہر کسی کی بات کو جھٹلا دیتے۔ اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا، اس قدر متکبر تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو وہ آسمان کی طرف منہ کر کے تھوک دیا اور اپنے مغرور فطرت کی وجہ سے کفر کا اعلان کر دیا اور لوگوں کی کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو انکار کرتا تھا ان کو قتل کر دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں سے بدتمیزی کرتا اور ان سے کہتا کہ اپنے اللہ سے کہہ دو کہ وہ نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ جب حماد اور اس کی قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سیلاب کا عذاب بھیج دیا۔ قوم پر عذاب کچھ اس طرح آیا کہ قوم سبا کی بستی کے اطراف پہاڑوں پر بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے ایک کے اوپر ایک 3 بڑے بڑے تالاب اوپر نیچے بنا دیے تھے۔ ایک چوہے نے خدا کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیے تھے اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا تھا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور ناگہاں ایک بہت بڑا سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی نیند سو رہے تھے کہ اچانک سیلاب کی دھاروں نے ان کی بستی کو غارت کر ڈالا اور ہر طرف ویرانی اور بربادی کا دورہ ہو گیا۔ ان کے باغات تباہ ہو گئے، مکانات بہہ گئے اور پوری بستی نمک کے تودے میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔
عمدہ لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ خاردار درختوں نے لے لی۔ جنگلی بیروں کے خوفناک درخت اگ آئے اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئی، اور اس طرح یہ پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا تذکرہ اپنی مقدس کتاب میں بھی کیا ہے۔ تو قوم سبا کی تباہی ان کی ناشکری کی وجہ سے ہوئی، یہ ان کی سرکشی کا نتیجہ ہے۔ نبیوں کے ساتھ گستاخی کے سبب خدا قہار نے سیلابی قہر کی صورت میں ان پر نازل فرمایا۔ سچ ہے، نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے۔ لہذا ہر نعمت پانے والی قوم پر لازم ہے کہ وہ نعمت کو پانے کے بعد شکر بجا لائے اور گناہ سے ہمیشہ بچے رہے، ورنہ خطرہ ہے کہ عذاب نہ اتر پڑے۔ السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں